بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ خاتون شادی کے بعد اپنے شناختی کارڈ میں اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لکھوا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ سوال بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے پاس آتا رہتا ہے اور زیر غور رہتا ہے۔ بہت دفعہ اس سوال کے جوابات بھی دیے گئے علماء کی طرف سے۔ دراصل ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 4326 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو شخص جانتے بوجھتے کسی غیر کو اپنا باپ قرار دے، اسے پتہ ہے کہ میرا باپ فلاں ہے لیکن جان بوجھ کے وہ کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے، اپنے باپ کا انکار کر کے کسی اور کو اپنا باپ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جنت حرام ہو جائے گی اس پر۔ یہ وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے لیے ہے جو کسی اور کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، ایسے شخص کو جو اس کا حقیقت میں باپ نہیں ہے، اسے پتہ بھی ہے میرا باپ فلاں ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں اور کوئی ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام ہوتی ہے۔ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے، جبکہ اس عورت پر اس وعید کو فٹ کرنا کہ جو عورت شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھوا لیتی ہے آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ یا ڈاکومنٹس میں، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بے تکی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنا نام چینج کرتی شادی کے بعد، اپنے نام کے ساتھ وہ اپنے خاوند کا نام لکھواتی ہے، تو وہ قطعاً یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہوتی، نہ ڈاکومنٹس میں نہ زبانی طور پر، کہ یہ خاوند میرا باپ ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ میرا باپ ہے تب تو اس وعید میں آ جائے گی، حالانکہ کوئی بھی، وہ تو خاوند کہہ رہی ہے نا اپنا، وہ تو باپ نہیں کہہ رہی ہوتی، تو پھر اس وعید پر کیسے وہ مطلب اس کو متون کیا جا سکتا ہے کہ یہ وعید اس کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف نام ساتھ لگانا ہی جرم بن جائے اور باپ شمار ہو جائے جس کا نام ساتھ لگا ہو، پھر تو بہت سارے اور معاملات بھی حرام ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنا نام رکھتا ہے نوید تبسم، مثال اس کا نام نوید تبسم ہے، اب نوید اس کا نام ہے، اس نے اپنے ساتھ تبسم لکھ لیا، یا مثال کے طور پر نوید اکرم، نوید اکبر یہ نام رکھ لیتا ہے۔ اب نوید اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام اکرم یا اکبر یا تبسم نہیں ہے، ویسے ہی اس نے اپنے نام کا ایک جز بنا لیا ہے، تو اب سوچنے والا یا سمجھنے والا تو غلطی سے اکرم یا اسلم کو بھی اس کا باپ سمجھ سکتا ہے نا، تو پھر یہ بھی حرام ہو جائے گا، حالانکہ اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، وہ اپنے باپ کا بھی نام نہیں ساتھ لگاتی، خاوند کا بھی نہیں، ویسے ہی اپنا نام دو حصوں میں رکھ لیتی، دو حصوں میں اپنا نام رکھ لیتی ہے، تو اب پہلا حصہ تو اس کا نام ہے، دوسرا حصہ اس کے باپ کا نام بھی نہیں ہے، اس کے خاوند کا نام بھی نہیں ہے، کوئی اور نام ہے، تو پھر وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یعنی یہ لازم قرار پائے گا کہ مرد کا بھی اور عورت کا بھی نام ایک ہی ہونا چاہیے، سنگل نام ہونا چاہیے، مرکب نام نہیں ہونا چاہیے، دوسرا نام اس کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ بھی اس وعید میں آ جائیں گے۔ یہ وعید جو ہے صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، جو بھی مرد ہو عورت ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ ڈکلیئر کرے گا تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث کسی کو اپنا باپ قرار دینے کے حوالے سے ہے، خاوند کا یا کسی کا نام ساتھ لگا دینے کے حوالے سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی عورتیں اپنے خاوندوں کی طرف منسوب ہو جایا کرتی تھیں، بہت ساری احادیث میں، جس طرح عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ سے روایت ہے۔ اب حالانکہ وہ تو عائشہ بنت ابی بکر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے اور شادی کے بعد جب وہ آپ کے عقد نکاح میں آ گئیں تو اس کے بعد عائشہ زوج النبی کہا جانے لگا، عائشہ بنت ابی بکر کم کہا گیا۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 1462 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو بتایا گیا کہ زینب آئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ایو زینب، کون سی زینب آئی ہے؟ میری صحابیات میں بہت ساری زینب نامی عورتیں ہیں، کون سی زینب آئی؟ تو بتایا گیا امرأۃ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو زینب ہیں وہ حاضر ہوئی ہیں۔
تو عورتوں کو اپنے خامدوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا دور نبوی میں بھی، بعد میں بھی۔ اب بھی ایسے ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، عموماً یہی ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ عورت شادی کے بعد اپنے خامد کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل بھی قطعاً اس کو غلط کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے خامد کو خامد ہی کہہ رہی ہوتی ہے، وہ اپنے خامد کو باپ نہیں کہہ رہی ہوتی۔